ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جناب محترم جنرل طلعت مسعود صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، میں وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو کچھ ساؤتھ چائنا سی میں ہو رہا ہے یا تائیوان سی میں ہو رہا ہے، وہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اور انڈیا جو کچھ کر رہا ہے، وہ کتنا چین کو متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیں، چین کی جو ساری تجارت ہے اور خصوصاً چین کا انحصار جو ہے جو مشرق وسطیٰ کے تیل پر ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اسٹریٹ آف ملاکا سے گزرتا ہوا ساؤتھ چائنا سی سے گزرتا ہوا جو ہے ایسٹرن چائنا کو پہنچتا ہے، جو اس کا انڈسٹریل اور اکنامک ہب ہے. چنانچہ چین کی جو ساری اقتصادیات ہے اس کا انحصار جو ہے وہ اس ساؤتھ چائنا سی کے تحفظ کے اوپر ہے، اور چین نے وہاں پہ بڑا ایگریسو اسٹانس لیا ہوا ہے، اور بہت سارے وہاں چھوٹے چھوٹے آئلینڈز ہیں. ان آئلینڈز کے اوپر چائنا نے اپنے بیسز بنائے ہیں، اور اس طرح کے بیسز بنائے ہیں جیسے کہ آپ ان کو کہیں کہ ایئر کرافٹ کیریئر اس نے پرماننٹ جو ہیں وہاں کھڑے کر دیے ہیں. تو چائنا نے نیول ڈومین میں پچھلے چند سالوں کے اندر، پچھلی ایک دہائی کے اندر بہت ترقی کی ہے، اور وہ وہاں کنفرنٹ کر رہا ہے امریکن کولیشن کو، جس کے اندر سنگاپور، تائیوان، ویتنام اور آسٹریلیا، اور آپ کے تائیوان بھی شامل ہے، اور ہندوستان بھی جو ملائیشیا، ہے اس کے فلپین. اندر پوری طرح سے شامل ہے. مگر چائنا نے اپنی پوزیشن کو کافی مستحکم کیا ہوا ہے ساؤتھ چائنا سی میں، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے اندر ایکٹیو رول ادا کرے، اور آسٹریلیا اور ایکٹیو رول ادا کرے. اور ان دونوں ملکوں کا کنٹرول کسی حد تک چائنا کے پاس اس لیے ہے کہ آسٹریلین اکانومی بہت زیادہ چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور انڈیا جو ہے، انڈیا کے بہت سارے جو اسٹریٹجک جغرافیکل پوائنٹس ہیں وہاں پر بھی چائنا جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کر سکتا ہے، وہاں اس کی ڈومینیٹنگ پوزیشن ہے. تو چائنا از گیونگ سگنلز ٹو ان دونوں کنٹریز کو ٹو بیک آف، اور اب وہ اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لوگ کتنا ایبزارب کر سکتے ہیں چائنیز کوشن کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آ کر کمپرومائز کر لے گا، کیونکہ امریکہ کی بھی پوزیشن اقتصادی طور پہ اتنی فعال نہیں رہی ہے. جنرل صاحب، میں یہ طلعت مسعود صاحب، میں انہوں نے سوال کیا ہے ہمارے سفیر حسیب حسن صاحب نے، وہ یہ کہ یہ سنکرونائزیشن کا کیا مطلب ہے کہ چائنا اور پاکستان کی فوج سنکرونائزڈ ہے؟ جی دیکھیے، ایک طریقے سے یہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ پاکستان کی جو اس وقت قوت ہے، چاہے وہ روایتی ہو یا نیوکلیئر ہو، آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس معاملے میں خود مختار ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور فوج نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے یہ تصور یہ دینا کہ 20,000 چائنیز جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور وہ ساتھ دفاع کریں گے پاکستان کا. پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے دفاع کرنے کی. پاکستان کی فوج، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اپنے ملک کی دفاع کر سکتے ہیں اور کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے کی مثالیں بھی دی گئیں کہ حال ہی میں جس طریقے سے پاکستان نے اپنا دفاع کیا جب انہوں نے یہ کارروائی کی اور پاکستان کے ایئر سپیس میں اور گراؤنڈ سپیس میں آنے کی کوشش کی تو ان کو کس قسم کی سبکی ہوئی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انڈیا جو ہے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اور خاص طور سے مغربی دنیا اور اپنے خود کے عوام کو یہ بتانے کی کوشش میں ہے کہ اصل بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کی جو قوت ہے وہ بھی چین کی وجہ سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہت گہرے ہیں، اقتصادی، معاشی اور دفاعی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی صورت میں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاع کے معاملے میں چین پر بھروسہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ اس کو بچائے گا. پاکستان کی فوج
پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کی سرحد کا حفاظت کریں گے، اور آپ دیکھیں گے ماضی میں بھی کی ہے اور مستقبل میں بھی کریں گے۔ جنید صاحب میرا سوال اب یہ ہے آپ سے، ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ امریکہ میں عمومی طور پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ چائنا امریکہ پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے اگر اس پر حملہ کیا گیا۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ سائبر وار میں اگر ان کو ساتھ میں کیا گیا تو وہ ہمارے سیٹلائٹ جو ہیں جو کہ اس کو وہ ہٹ کر دے گا تو ہماری جو کمیونیکیشن ختم کر دے گا۔ اس کے کیا امکانات ہیں؟ یہ پروپیگنڈا ہے، کیونکہ چائنا امریکہ کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ جو بات 50 سال پہلے ہونی ہو اس کو ابھی سے پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو گورنمنٹ سے فنڈ لینا ہو تو وہ اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جو کہ اپنی کیپیبلٹی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ پینٹاگون کا طریقہ کار رہا ہے، آپ اس کو کس طرح سے اسیس کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی اس میں بہت وزن ہے، اس طریقے سے کہ جو امریکہ کی جو وار مشین ہے وہ اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ دفاع پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھی ایک لحاظ سے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کے اوپر کافی انہوں نے اس کو اہمیت دی ہے، اور ان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے، اور خاص طور سے الیکشنز کے زمانے میں۔ اس وجہ سے وہ دفاع پہ انہوں نے بہت اخراجات بھی بڑھائے تھے، اور ان کا پلانز، حالانکہ امریکہ ایک اقتصادی اور معاشی بحران سے گزر رہا تھا، اس کے باوجود بھی ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کے اوپر خرچ کیا جائے تاکہ ان کی جو سیاسی بیس ہے وہ اور مضبوط ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ امریکہ اپنی جو ایک پوزیشن ہے دفاع کے معاملے میں، اسٹریٹجک معاملات میں اور ایریل وارفیئر میں، یا ہر قسم کی وارفیئر، کسی قسم کی بھی وارفیئر ہو، چاہے اسپیس میں ہو، چاہے گراؤنڈ پر ہو، چاہے ایئر میں ہو، چاہے سی میں ہو، اس پر بالکل فوقیت تو اس وقت امریکہ کو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اس کی ٹیکنالوجیکل بیس، اس کا جو ایجوکیشنل بیس ہے وہ بہت دوسرے ممالک سے، چائنا کے انکلوسیو، بہت زیادہ آگے ہے۔ لیکن چائنا کی بھی بڑی کوشش ہے، اور بڑی تیزی سے چین یہ کوشش میں ہے کہ وہ اپنی تمام جو صلاحیتیں اور قابل ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ چین کے لیے ایک اور مشکل یہ ہے کہ اس کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے، کیا وہ واقعی میں لانگ رن میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ جو چین کا اس وقت ڈھانچہ ہے بہت زیادہ ایک لحاظ سے دنیا میں جس قسم کے حالات ہیں اس کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے کہ اتنی پروگریس ہو سکے جیسے کہ ایک فلی ڈیموکریٹک کنٹری میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ چین ہمارا بہت دوست ہے، ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور ہم بہت توقعات اس سے رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ملک کی جو اندرونی قوت ہوتی ہے وہ صرف دفاع سے اور اپنے اکوپمنٹ بڑھانے سے نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے سے بھی ہوتی ہے۔ اچھا جنید صاحب، ایک سوال مجھے اب ایک بڑا عجیب سے سوال کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس کے کیا معنی ہے کہ امریکہ نے جو اپنی فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی کا ڈاکٹرن تھا اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے؟ وہ اس کا جو تھا کہ صاحب وہ جو میزائل کے معاملہ تھا کہ صاحب وہ میزائل سے ریس میں نہیں جائے گا، اس سے نکل گیا، اے بی ایم سے، پھر اس کے علاوہ میٹ سے بھی نکل گیا، یعنی جس کا مطلب یہ تھا کہ صاحب میوچولی ایسیورڈ ڈسٹرکشن جو ہے اس معاہدے سے بھی نکل گیا۔ یہ سارے جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں جس سے کہ جنگ رک سکتی تھی، یا جنگ روکنے کے جو معاہدے کیے گئے تھے ماضی میں، ان سے نکلنا کیوں چاہ رہا ہے؟ یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ امریکہ اور خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دنیا کے جو
جتنے بھی معاہدے تھے، چاہے وہ اقتصادی ہوں، معاشی ہوں، یا آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹجک نوعیت کے ہوں، ان تمام معاہدوں سے امریکہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی رہی ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے اور ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی اختیار کی جائے. یہ بہت ہی غلط پالیسی امریکہ نے اپنائی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں ایک بڑی ہلچل پیدا ہو گئی ہے. غلط میسج جا رہا ہے. جی، اور آپ نے دیکھا کہ جو نیوکلیئر جو معاہدہ تھا روس میں اور امریکہ میں، اس سے بھی جب اس کی ٹائم پیریڈ ختم ہو رہا تھا تو اس کو بجائے اس کے کہ یہ کوشش کی جائے کہ اس کو پھر سے دوبارہ شروع کیا جائے اور بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے. بات چیت کا سلسلہ تو شروع ہوا ہے، لیکن انڈیا یہ دے رہا ہے امریکہ کہ وہ وہاں سے ان تمام جتنے بھی نیوکلیئر ایگریمنٹس ہیں یا دوسرے ایگریمنٹس ہیں یا ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں، ہر سے اپنی جان چھوڑا کر ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی اختیار کرے. اور آپ نے دیکھا کہ WTO سے، جو کہ ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے، اور ایسے وقت جب کہ کووڈ-19 جو ہے دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس نے WTO سے بھی اپنی علیحدگی جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اقتصادی اور معاشی حالت WTO کی بہت ہی خراب ہو گئی ہے. اور یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں 1 سال کے بعد کہ کس طریقے سے وہ اپنا بجٹ جو ہے اور اپنی کارروائیں، اپنے جو کارکردگی ہے اس کو پورا کر، اور جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو نبھا سکے گا. جی ڈاکٹر جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے. اب میں آپ کو میں گزارش کروں گا جناب محترم ایڈمرل وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی صاحب سے کہ ان سارے واقعات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ نے پوچھا کہ اس کے کشمیر پہ کیا جو کچھ بھی اس وقت انڈیا اور چائنا کے درمیان میں ہو رہا ہے، لداخ میں یا پھر ساؤتھ چائنا سی میں، اس سے کشمیر کا کوئی فائدہ ملے گا کشمیری لوگوں کو یا تحریک آزادی کو؟ دیکھیں، کشمیر کو فائدہ مل بھی سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدہ نہ ملے. یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس بدلتی ہوئی صورتحال سے کشمیر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت میری رائے میں تو کشمیریوں کو خود ہی جدوجہد کرنی پڑے گی اور پاکستان صرف ان کی معاونت کر سکتا ہے، اور وہ معاونت ہر طریقے کی کرنی چاہیے جس میں میٹیریل سپورٹ. میں آپ کے کئی پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں، ہم نے یہ بات اگست 2019 میں کر دی تھی. جو ہے ان کی تحریک جو ہے وہ بالکل پک چکی ہے اور ان کی تحریک کو ایک 3rd فیز میں جانا ہے جو کہ ملٹری سٹرگل کی ہے، کیونکہ وہاں الیکشن کے ساتھ یا نیگوسیشنز کے ساتھ تو انڈیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر صرف ایک ہی صورتحال رہتی ہے، مگر اس جد و جہد کو لیجیٹمیٹلی کرنے کے لیے کشمیریوں کو ہی اپنی ملٹری سٹرگل کو کرنا پڑے گا، اور دے ول ہیو ٹو فائٹ دیئر وار وچ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اسے، اور ہم کریں گے بھی انشاءاللہ. مگر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ فل اسکیل وار کے اوپر 2 نیوکلیئر کنٹریز چلے جائیں. نہ جانا چاہیے اور نہ ہی جو ہے دنیا بھی اس کو پسند کرے گی. تو ہمیں جو ہے وہ انڈین ملٹری کو ڈیفیٹ دینی ہوگی، اور وہ ڈیفیٹ جو ہے وہ کشمیری فریڈم فائٹرز ہی دے سکتے ہیں. بٹ ان کی کیپبلٹی انہانسمنٹ کی ضرورت ہے، ان کو مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے. تو کشمیری کاز کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اور انٹرنیشنل جو بھی لوگ جو ہیں وہ سوورینٹی اور فریڈم کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ کشمیری کاز کو سپورٹ کریں گے. اور اس سپورٹ کو جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سپورٹ ان کو دی جا سکے ملٹیپل سورسز سے. اچھا جی، جو آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں جناب عارف حبیب صاحب سے، وہ یہ کہ فرمائیے کہ ہمیں وہ انڈیا تنہا کرنا چاہتا تھا، تمام دنیا سے آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا، تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا خود آئسولیٹ ہو گیا ہے یا ابھی نہیں؟
دیکھیے انڈیا بھی آئسولیٹ نہیں ہوا ہے، لیکن انڈیا کی وہ کوشش جو تھی وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی، وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکی جتنا وہ چاہتا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے شاید ہم آئسولیٹڈ تھے، لیکن ناؤ وی آر بیک۔ اور سب سے جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انڈیا چائنا کی وار کی، وہ یہ ہے کہ یہ ریجن ورلڈ کے فوکس میں آ گیا ہے۔ حالانکہ دیکھیے اگر آپ اس ٹرین کو دیکھیں تو اس میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہو سکتی، اس میں ٹینکوں کی کوئی بڑی تعداد نہیں آ سکتی، توپ خانہ نہیں آ سکتا، تو جنگ اگر ہوئی بھی تو ایئر فورس کے لیول پہ ہوگی، اور بہت تھوڑے سے ٹینک تو آ گئے ہیں لداخ میں، ان کے پاس جو ہیلی کاپٹر ہیں رشیا کے دیے ہوئے، اس کے ذریعے سے ارجن ٹینک وہاں پہنچ گئے ہیں لیہ میں۔ نہیں وہ سب پہنچ گئے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا ہیلی کاپٹر وغیرہ جو ہیں یہ ان کا لمیٹڈ رول ہے، لیکن ان سب چیزوں سے دنیا کی فوکس جو ہے اٹینشن دوبارہ کشمیر پہ آ گئی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اگر ہم اپنی کیمپین فورن آفس پہ، میڈیا پہ اور انٹرنیشنل اس میں فورا پہ لے کے جائیں، اور اس میں ہماری کشمیری آبادی جو کشمیر میں ہے اور جو باہر ہیں ان سب کا ایک رول ہے۔ اسی خوف سے انڈیا نے جو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے میڈیا کا، وہ اسی لیے کیا ہے کہ ان کو خوف ہے کہ اگر یہ مہم جو آن گراؤنڈ چل رہی ہے، جو نئی والی ہے جس میں کشمیریوں کا میجر رول ہے، اگر یہ ورلڈ کی اٹینشن میں آ گئی تو پھر انڈیا ول بی اے لوزر۔ اور آلریڈی اس بات کو جو اگست سے ورلڈ میں بار بار یہ آ رہا ہے، اور ابھی ریسنٹلی یونائٹڈ نیشن کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل نے یہ انڈیا کو کہا ہے کہ آپ یہ جو میڈیا بلیک آؤٹ ہے اس کو ختم کریں، وچ از اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ، اور ہمیں اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے۔ لیکن ایک کنٹری جو انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑی جمہوریت ہوں، اس نے سینسرشپ لگا رکھی ہے اور دنیا خاموش ہے۔ لیکن آپ صرف ایک بیان آپ یہ یو این او کا دے رہے ہیں، باقی تو کوئی جگہ سے کہیں سے خاموش آ رہی ہے۔ امریکہ میں سے بھی کچھ آواز آئی۔ نہیں دیکھیے ہر ملک نے دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں انڈیا کی مخالفت کی ہے۔ مڈل ایسٹ جیسی جگہ سے اب انڈیا کو یہ پیغام آنے لگا ہے کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور جو جس طرح انڈیا نے اپنی مائنورٹیز کو سپریس کیا ہے، مسلمان ہوئے، کرسچن ہوئے، بدھسٹ ہوئے، ان سب کوارٹر سے اب آوازیں آ رہی ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس آواز کو ہر طرف بڑھائیں، اور اگر ہم اس کو سکسیسفلی موقع کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو انڈیا پہ بہت پریشر پڑے گا۔ اچھا جی، آپ کا فورن آفس اس کے لیے تیار ہے؟ جی، فورن آفس کی جو اب نئی پالیسیز آ رہی ہیں، جو نئی آوازیں آ رہی ہیں، وہ پہلے کے مقابلے میں بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ ہم پہلے جو تھے وہ اس امید میں تھے کہ شاید انڈیا کبھی ٹھیک ہو جائے، لیکن اب جو نیا جو سیٹ اپ ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ فورن آفس اپنی ایک انڈیپینڈنٹ وائس کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور اس میں کیا یعنی ابھی تک جو اس نے کشمیر کاز کو جو آگے بڑھانے کے لیے ابھی تک تو کوئی ایفرٹ ان کے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ خود وزیر خارجہ ابھی کووڈ کے اس کے زیر اثر میں ہیں، اور جو پالیسیز وضع ہوئی ہیں وہ بظاہر ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اب کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے مشنز اب پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، ہیں بہت زیادہ ان پہ انٹرنل ایکسٹرنل پریشر ہے، اور گو کہ فورن آفس اپنی پالیسیز کا اعلان تو نہیں کرتا ہے، لیکن ہر طرف آپ دیکھیں گے مشنز ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہ اس کاز کو اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ مل کے چلا رہے ہیں۔ اچھا جی، میں عارف اللہ حسینی صاحب سے آخری سوال یہ کر رہا ہوں جی کہ فرمائیں کہ یہ ہماری جو نیوی ہے جو ہم نے بڑی خواہش مند ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پاکستان فلیٹ کمانڈر تھے، پاکستان فلیٹ کے جو کمانڈر تھے اس وقت، تو میں نے آپ سے یہ سوال بار بار کیا تھا کہ ہم کب بلو واٹر نیوی بن سکیں گے۔ تو کیا ہم جو آپ کے نے جو جب میں نے ایک سیمینار میں بھی کہا تھا تو آپ نے میری تصحیح کی تھی کہ ہم چائنا سے جو 8 آبدوزیں خرید رہے ہیں وہ جب آ جائیں گی تو شاید ہم اس پوزیشن میں آ جائیں بلو واٹر نیوی کے۔ جی، پاکستان کو بلو واٹر نیوی ہونا چاہیے، مگر پاکستان کو بلو واٹر نیوی بننے سے پہلے ہمیں اپنی بلو اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور پاکستان کیونکہ دیکھیں نیوی جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے ایک تو جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، تو وہ جسٹیفیکیشن اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی بلو
اکنامی جب ہم اپنی بلو اکانومی کو جو ہے وہ ہم فعال کریں گے، اور جب تک ہماری بلو اکانومی جو ہے وہ فعال نہیں ہوتی اس وقت تک بلو واٹر نیوی بننے کا ایک تو کوئی وجہ نہیں بنتی، اور پھر ظاہری بات ہے اقتصادی طور پہ ہمیں پہلے مستحکم ہونا ہوگا، اس سے پہلے ہماری تجارت کو بڑھانا ہوگا تاکہ ہم اس نیوی کو جسٹیفائی کر سکیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلو واٹر نیوی۔ مگر پاکستان کا جو جغرافیائی جو ہماری لوکیشن ہے اس کے حساب سے ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے میریٹائم ڈومین میں، اور ہمیں ایک بلو واٹر نیوی ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب پاکستان کی نیوی جو ہے وہ ایک بلو واٹر نیوی ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ جناب محترم ڈاکٹر جنرل طلعت مسعود صاحب، وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی صاحب، ہمارے سفیر حسن حبیب صاحب، آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم نے اب سیر حاصل گفتگو کی ہے پاکستان، انڈیا اور چائنا اور امریکہ کے درمیان میں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور ساؤتھ چائنا سی میں جو معاملات چل رہے ہیں، لداخ میں جو معاملات چل رہے ہیں، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس صورتحال پر ہم نے آج بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور یہ ناظرین کرام کی نظر ہے۔ اب اس سے جو بھی نتیجہ اخذ آپ کریں کہ ہم نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت بہتر پوزیشن میں ہیں، انڈیا ڈاؤن جا رہا ہے، اور ہم پاکستان جو ہے اپنا مقام جو ہے وہ بہتر مقام جو حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔